آفات نے، مصائب نے آج ہم اور آپ کو گھیرا ہوا ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ سب نافرمانیوں کی سزا ہے۔ کہیں دیکھیں آپ، رسوم ہے، رواج ہے، بدعات ہیں، غم ہو یا خوشی، جو بھی موقع ہوتا ہے اس میں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں تو اللہ کی طرف سے پھر سزائیں ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، دنیا میں جو گناہوں کی سزا ملتی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس میں ان سزاؤں کی کچھ 3 اقسام انہوں نے بیان فرمائی ہے، جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی قسم سزا کی یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں نکیر۔ نکیر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو گناہ کی سزا نقد مل جاتی ہے، نقد اس کو سزا ملتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، ایک بچہ ہے، وہ غلطی کرتا ہے، فوراً ماں باپ تھپڑ مار دے، تو اسے بولتے ہیں نکیر، نقد سزا۔ اس میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ جیسے ایک بہت بڑا مالدار تھا، ذمہ دار تھا، بہت زیادہ زمین تھی۔ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی زمین کہ ایک اسٹیشن سے لے کر دوسرے اسٹیشن تک اس کی زمینیں تھیں، اور وہ اس سے غلطی ہوئی۔ غلطی یہ ہوئی کہ ایک دن شہر پر گیا، شہر میں ایک چوک میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے دوستوں نے یہ کہا کہ ہم پیسے کمانا چاہتے ہیں، تو اس نے تکبر میں آ کر یہ بات کہی کہ آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنا پیسہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں اب کہاں لگا۔ یہ بات اس نے تکبر میں کہی۔ نقد سزا یہ ملی کہ کچھ دنوں کے بعد بیمار ہوا اور مر گیا۔ جب وہ مرا، اس کے بعد اس کا ایک ہی بیٹا تھا 20 سال کا، اور اس کو سب جائیداد ملی، کروڑوں اربوں روپے ملے۔ اس نے سب عیاشیوں میں لوٹانا شروع کیا، بینک بیلنس کو عیاشیوں میں، شراب میں، کباب میں، اور یہ چیزیں حسین و جمیل عورتوں میں، اور شتا پارٹیوں میں، کلب نائٹس میں۔ اس کے لیے وہ باہر ملک کے دورے بھی کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا بینک بیلنس ختم ہوا۔ اب اس نے زمینیں بیچنا شروع کی، آہستہ آہستہ ختم، گھر بیچنا شروع کیے، آخر کار اپنا گھر بھی بیچ دیا۔ اور پھر وہی جو بیٹا تھا، وہ جو لڑکا تھا، وہ ایک دن ایسا آیا کہ اسی چوک پر بھیک مانگ رہا تھا، جس چوک پر اس کے باپ نے کہا تھا کہ اتنا پیسہ ہے کہ ہم اس کو کہاں خرچ کریں۔ یہ نقد سزا دنیا میں۔ ایک دوسری سزا ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ تاخیر ہے، کہ کبھی تاخیر سے مل جاتی ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں، جوانی میں انسان گناہ کرتا ہے لیکن نافرمانی، تو جب وہ بڑا ہو، جب وہ شادی کر لیتا ہے، تو شادی کے بعد اس کی جب اولاد بڑی ہوتی ہے، اس کی نافرمان ہو جاتی ہے، تو اسے وہ سزا ملتی ہے تاخیر کے ساتھ۔ اسی طرح جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے جو ہیں وہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، ایک دن اپنے ایک شاگرد کے ساتھ جا رہے تھے، تو شاگرد جو ان کا تھا، انہوں نے ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھا۔ جب دیکھا تو اس نے شیخ سے کہا، شیخ صاحب کتنا ہی خوبصورت انسان ہے، اسے بھی جہنم کی آگ چھوئے گی۔ شیخ صاحب نے کہا کہ بدنظری نہ کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں بدنظری تو نہیں کر رہا۔ پھر ہوا یوں کہ 20 سال کے بعد اس سے قرآن سارا کا سارا بھول گیا۔ یہ تاخیر سزا۔ اور آخری جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ وہ اس طرح کہ انسان چاہتا ہے میرا کاروبار بڑھے، پیسے لگاتا ہے، لیکن کاروبار نہیں بڑھتا۔ اچھی خاصی بیٹیاں ہیں، اس کے رشتے نہیں آتے، پڑھی لکھی دیندار بیٹیاں ہوتی ہیں، اچھے خاصے بیٹے ہوتے ہیں، رشتے نہیں مل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے میرے بھائی، آپ دوستوں آج کل دیکھیں حالات کیسے ہیں، مختلف بیماریاں ہیں، اور مہنگائی کو دیکھیں آپ، کتنے زیادہ یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف عذاب ہیں، ڈینگو وائرس، کورونا وائرس، اسی طرح اور بھی۔ یہ سب کیا ہے؟ نافرمانیوں کی سزا ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، دھوکہ ہے،
لین دین میں کمی ہے، ناپ تول میں کمی ہے، ملاوٹ ہے اور رشوت ہے اور سود ہے، تو بدعات ہیں، ہر جگہ بدعات، تو اسی وجہ سے یہ سائز ہے. تو اس کے لیے اللہ کے ساتھ رجوع کیجیے، اللہ کی طرف رجوع کیجیے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ زیادہ سے زیادہ